باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 43 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے ٹاپک سے ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کی طہارت نفس، روحانی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، جو چیزیں انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو ڈال دیتی ہیں، جو چیزیں انسان کی دنیا و آخرت کی سعادت کا باعث ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت میں ہم آپ کو ان چیزوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہیں اور جو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے سکون کا باعث ہے، زندگی دنیا و آخرت کے اعتبار سے اس میں کامیابی کا باعث ہے۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے، میری طاعت سے منہ پھیرتا ہے اس کی زندگی بڑی تنگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا نماز روزے کے حوالے سے جو اس کے چھوڑنے کے نقصانات ہیں اور زندگی میں پریشانی آتی ہے، اس کو اگر اڈیپٹ کیا جائے روزے کو اور اسی طرح نماز کو، اس کے فوائد کتنے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حج کی طرف کہ حج بھی ایک ذکر خدا ہے، حج بھی طاعت خدا ہے، جو اس سے منہ پھیرتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ حج کے بارے میں کچھ آیات میں ایسا شخص جو قادر ہو، قدرت رکھتا ہو حج پہ جانے کی اور پھر حج پہ نہ جائے، تو ایسا شخص جو ہے اس سے خدا غنی ہے، اور ایسے شخص کو کافر کہا گیا قرآن میں۔ کفر چاہے وہ طاعت میں ہو لیکن کفر سے تعبیر کیا گیا۔ بعض روایت میں جو شخص جان بوجھ کے زکوٰۃ نہیں دیتا اور اسی طرح حج ادا نہیں کرتا، تو موت کے وقت فرشتے اسے آ کہتے ہیں کہ اب تیرا اختیار ہے، چاہے یہودی مار یا نصرانی مار۔ لہٰذا اس شخص کی آخرت کی زندگی تنگ ہو گئی، پریشان حال ہو گئی، جس نے اس ذکر خدا کو چھوڑا، جس نے حج اور زکوٰۃ جیسی، خمس جیسی طاعت پروردگار کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی فلسفی ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لیے فوائد کیا ہیں ان چیزوں کے۔ تو سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ تُزَكِّيهِمْ، کہ ان کے مالوں سے، یعنی زکوٰۃ واجبہ کو صدقہ کہا گیا، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو، ان کو پاک کرو، ان کو طہارت بخشو۔ یعنی سب سے پہلا بینیفٹ انسان کو زکوٰۃ دینے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی روح کو طہارت اور پاکیزگی ملتی ہے، جو ہمارے ٹاپک کا مقصد ہے کہ قلب سلیم، روح کی پاکیزگی کیسے ہم حاصل کر سکتے۔ تبھی روح کے اندر اللہ کی محبت آئے گی جب روح جو انسان کی وہ پاک و پاکیزہ ہوگی، کیونکہ اللہ کی محبت جیسی پاک و پاکیزہ چیز نعوذ باللہ کسی غلیظ جگہ پہ نہیں آ سکتی۔ لہٰذا یہ فلسفہ ہے حج اور زکوٰۃ کا، اگر انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے طہارت نفس حاصل نہیں کر سکتا، بندگی کی طرف نہیں آ سکتا، کامیابیاں اس کا قدم نہیں چوم سکتی، اور رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، رزق میں حرام شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس مقام پہ غور طلب بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جب خدا کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو یہ پریشانیاں لاحق ہوتی۔ اسی طرح اجتماعی طور پہ حج کا ایک فلسفہ ہے
جس میں سورہ برات، سورہ توبہ کی آیتوں میں مشرکین سے برات کا حکم دیا گیا، بیزاری کا حکم۔ تو اب یہ جو بیزاری ہے اس مقام پہ تبھی ہوگی جب حج کے فلسفے کو سمجھا جائے گا، جب حج پہ جائے گا، جب خدا کی اطاعت اور ذکر کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوگا تو حالات تنگ ہو جائیں گے۔ آج مسلمان دنیا پہ علی العموم جو ہے ان کی زندگی کافی اعتبار سے تنگ ہے۔ سیاسی اعتبار سے دنیا کی طاقتیں انہیں جو ہے وہ پریشان کیے ہوئے ہیں، اسی طرح اقتصادی حوالے سے دنیاوی ظالم طاقتیں ان کو لوٹ رہی ہیں اور ان کا استحصال کر رہی ہیں۔ تو یہ جو تنگ زندگی ہے اسلامی ممالک کی، اسلامی معاشروں کی عام طور پہ غالباً، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ خدا کے ذکر و طاعت سے انسان منہ پھیرے ہوئے ہے۔ جب حج پہ ایک بہت بڑی اجتماع جہاں ہوتا ہے دنیا کا بڑے اجتماعات میں سے، کربلا کے اجتماع کے بعد جو ہے چہلم میں امام حسین پہ سب سے بڑا دنیا کا اجتماع، اس کے بعد جو اسلامی ممالک میں اجتماع ہوتا ہے وہ حج کا اجتماع ہے۔ لہٰذا اس جو ہے جو ایک اجتماعی عبادت ہے، جو ایسی عبادت ہے جس میں ہمارے عالمی مسائل کا حل بھی ہے، اقتصادی مسائل کا حل بھی ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے اگر اس کو انجام نہ دیا جائے یا اس طریقے سے انجام نہ دیا جائے جیسے پروردگار چاہتا ہے، تو پھر ہم اجتماعی زندگی کی مشکلات میں شکار ہو جائیں گے، اقتصادی اعتبار سے، عالمی طاقت کے اعتبار سے، ہر حوالے سے ہمیں عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پسپا کریں گی، ہمیں ذلیل و رسوا کریں گی، تو ہماری زندگیاں تنگ ہو جائیں گی، جیسے کہ عام طور پہ اسلامی ممالک میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو حج و زکوٰۃ و خمس کے فلسفے کو اگر سمجھا جاتا تو بالعکس ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوتی، ہماری مشکلات دور ہوتی، ہمیں کامیابیاں نصیب ہوتی۔ لہٰذا اس مقام پہ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ جو قاعدہ کلیہ کہہ دیا، یہ جو بات کہہ دی کہ جس نے بھی اللہ کی اطاعت اور ذکر سے منہ پھیرا اس کی زندگی تنگ ہے، اس کو ہم قرآن اور اسلام کے جس اصول اور قانون میں دیکھتے چلے جائیں تو جتنا ہم اسلامی قوانین سے دور ہوتے ہیں اتنا ہماری زندگیوں میں تنگی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ رزق کے حوالے سے بھی جو ہی انسان خدا کی اطاعت سے دور ہے، ذکر سے دور ہے، اس کے رزق میں بھی کمی ہوگی، اور اس کے بالعکس اگر تقوی اختیار کرے، خدا کی اطاعت کی طرف آئے تو طبعاً رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی کو اختیار کرے خدا اس کو مشکل سے نکالے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان اور وہم بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو تنگی ہے رزق کے اعتبار سے بھی اس کا ایک سبب یہی ہے کہ خدا کی اطاعت اور خدا کے ذکر سے دوری کا سبب ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان جو ہے ان تمام اعمال کے فلسفے دنیا و آخرت کی زندگی کے اعتبار سے اس پہ نگاہ کرے۔ خمس کا فلسفہ کیا ہے؟ خمس کو اگر دیکھیں تو یقیناً اس میں نظام اجتماعی کو چلایا جا سکتا ہے، نظام حکومت کو چلایا جا سکتا ہے، یہ ایک خمس کا فلسفہ موجود ہے۔ لہٰذا اگر ایک معاشرہ خمس نہیں دیتا تو طبعاً اس معاشرے میں افراط و تفریط ہو جائے گی، ظلم ہوگا، اس میں حقوق پامال ہوں گے، اس معاشرے میں جو محتاج لوگ ہیں ان کی زندگیاں پریشان ہوں گی، وہ تو ہوں گی، لیکن اس کے بالعکس جو سرمایہ دار لوگ ہیں جو خمس نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ بھی پریشان ہوں گے۔ کیونکہ وہ جب نہیں دیں گے تو ان کے رزق سے برکت اٹھا لیں گے، خدا برکت اٹھا لے گا، ان کی اولاد جو ہے وہ نیک نہیں رہے گی، رزق حرام کھانے کی وجہ سے ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، یہ ساری ان کی دنیا و آخرت کے لیے پریشانیاں اور زندگی تنگ ہوتی چلی گئی خمس و زکوٰۃ نہ دینے سے۔
خدا ہم سب کو ہدایت دے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔